روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، دعا کیا، یا باری تعالیٰ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، یا اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے روح القدس یعنی اپنی قدرت کاملہ سے بن باپ کے پیدا کیا، یا باری تعالیٰ تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجیب اللہ کا لقب عطا فرمایا، اے باری تعالیٰ تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کا فرما بردار بنایا، پہاڑ داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے، لوہے کو ان کے تابع بنا دیا، یا اللہ پاک تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں اور انسانوں پر بادشاہت دی، ہواؤں اور پرندوں پر حکومت دی، یا باری تعالیٰ مجھے تو نے کون سی خاص نعمت عطا فرمائی ہے، یا باری تعالیٰ تو نے مجھے کون سی خاص نعمت عطا فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو سورۃ الم نشرح نازل ہوئی، اور سورۃ الم نشرح اس کی پہلی آیت مبارکہ ہے، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا تمہاری خاطر ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہ کر دیا، اے محبوب کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارے سینے کو کشادہ نہ کر دیا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اپنا خلیل بنایا ہے تو کیا آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا، کشادہ کرنا یعنی کھول دینا۔ پھر اگلی آیت ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے ہم نے تمہارے اوپر سے بوجھ اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف بخشا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو آپ کے دل میں جو ہماری محبت سمائی ہوئی تھی، ہمارے فراق جدائی کے غم میں جو آپ کے دل پر بوجھ تھا، اسے ختم کرنے کے لیے اپنی خاص بارگاہ میں بلا کر معراج کی رات کیا ہم نے آپ کو شرف نہیں بخشا، کیا آپ کو اپنا دیدار نہیں کرایا؟ موسیٰ کو تو کوہ طور پر بلایا، ہم نے تمہیں عرش اولیٰ پر بلایا۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہان بھر کی چیزوں پر حکومت بخشی تو کیا آپ کے چرچے عرش و فرش پر نہ کیے؟ جبریل و میکائیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے اور کائنات کی ہر چیز، تمام تر مخلوقات کو کیا آپ کے در کا خود خادم غلام نہ بنایا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام نے بہت مشقتیں اٹھائی، پھر انہیں مقامات عطا ہوئے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم فارغ ہو خوب کوشش کرو، آپ بھی محنت و مشقت اختیار فرمائیے، تبلیغ دین کے لیے خوب کوشش فرمائے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام و مرتبہ ابراہیم علیہ السلام، داؤد، سلیمان، موسیٰ علیہ السلام سے کہیں اونچا ہے۔ آپ دنیا کی حکومت و بادشاہ یا ہماری خلت یعنی دوستی و ہم کلامی پر قناعت فرمائیے، آپ ہمارے حبیب ہیں، آپ فقط میری ذات سے ہی تعلق رکھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب جو گدا بنا چکے، اب اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا۔ وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پر اپنا سایہ، بنو شافع خدایا، سبحان اللہ، بنو شافع خطایا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کا منصب عطا فرمایا ہے۔ اے پیارے آقا یہ سوالی بن کر جو آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے در پر کھڑے ہیں، آپ ان کی بخشش کا سامان کیجئے، ان پر اپنی عطائیں کیجئے۔ اے ہمارے آقا اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو کر ہماری درخواستیں پیش کیجئے، ہماری مرادیں بھی پوری ہو جائیں، کیونکہ سوالی آپ کی راہ پر ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہیں۔ اپنے دامن میں ہمیں چھپا لیں، ہماری شفاعت فرمائیں، ہمارے گناہ بخشوائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس یعنی اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے بن باپ کے پیدا فرمایا،
ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، آدم علیہ السلام کو بزرگی عطا فرمائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا فضیلت خاص عطا فرمائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا خاص فضیلت عطا فرمائی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، حاضر ہوئے اور رب کائنات کا پیغام لائے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے تو آپ کو اس سے بہت پہلے اپنا حبیب بنا لیا، اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر کلام کیا، کلام کا شرف بخشا، تو آپ کو آسمانوں پر بلا کر کلام کا شرف بخشا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس یعنی بن باپ کے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مخلوق سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم مبارک آسمانوں میں وہاں پہنچے جہاں نہ آپ سے پہلے کسی کے قدم پہنچے نہ آپ کے بعد کسی کے قدم پہنچیں گے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے آدم علیہ السلام کو بزرگی دی تو آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آپ سے بڑھ کر عزت والا میں نے کسی کو نہ بنایا، میں نے دنیا اس لیے بنائی کہ لوگ آپ کی عزت کو دیکھ لیں، وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوتے تو میں دنیا ہی نہ بناتا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ لقب کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، حدیث میں یہ فرمایا گیا، اللہ فرماتے ہیں اے حبیب اگر میں آپ کو نہ پیدا فرماتا تو کائنات کو ہی پیدا نہ فرماتا۔ ابھی یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ کائنات کی، انسانوں کی پیدائش کا مقصد تو عبادت ہے لیکن کائنات کی بات ہو رہی ہے، پوری کائنات کو بنایا گیا حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یعنی زمین، یہ کل زمین جو بنی ہے، زمین تو ہر بندے کو سمجھ جاتی ہے، زماں کیا ہے؟ زمین و زماں تمہارے لیے، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، مکین و مکان، مکان تو سمجھ جاتے ہیں مکین رہنے والے مکان میں، یعنی یہ زمین بھی آپ کے لیے بنائی گئی، زمین پر جتنی مخلوق رہنے کے لیے یہ بھی آپ کے لیے بنائی گئی، اور کہتے چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اس میں ہر طرح کے چھوٹے ذرات بڑے ہر طرح ایسا ویسا جو کچھ بھی بنایا گیا، صرف یہ کیا بلکہ دونوں جہاں ہی آپ کے لیے بنائے گئے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، فرشتے خدم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کو سمجھنے کے لیے بھی بندے کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرشتے تو آپ کے در کے خادم ہیں، یا رسول اللہ تمام رسول آپ کی حشمت و عزت کے قائل ہیں، تمام امتیں آپ کی امتیں ہیں، جتنے پہلے انبیاء کی امتیں تھیں وہ بھی تمام آپ کی امتیں ہیں، اور سب کو اللہ پاک نے آپ کا غلام بنا دیا۔ یہ وجود و عدم حدوث و قدم، وجود و عدم سمجھتے ہیں، حدوث و قدم، وجود ایک جو چیز ظاہری طور پر موجود ہے یہ جس کو بنایا گیا، اور ایک ہے عدم سے جس چیز کو لایا گیا، ایک ہے ازل سے بنانا۔ وجود و عدم ایک چیز پہلے سے نہیں تھی اس کو پیدا کیا گیا، یعنی یہ جو جہان پیدا کیا گیا یا رسول اللہ یہ بھی آپ کے لیے۔ حدوث و قدم ایک چیز حادث ہوتی ہے ایک چیز قدیم ہوتی ہے، یہاں وہ چیز ذکر کی جا رہی ہے۔ وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، عتیق و وسیع غنی و علی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی ثنا کی زباں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت اسماعیل، یا رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اور خود میں جو نعت پڑھ رہا ہوں یا رسول اللہ میری زبان یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی وسیع و عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت مزید کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی یہ پوری نعت ہے، اس میں سے یہ چند اشعار ہے، کہتے ہیں اصالت کل، ولایت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اب یہ چیزیں آپ نے سمجھی، اصالت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے کل، کسی چیز سے پوچھیں کل کتنا ہو گیا، یہ لفظ کل عربی کا لفظ ہے اگرچہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، یعنی ٹوٹل۔
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، سیادت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ، یعنی جتنی تمام چیزیں ہیں، امامت ہے، سرداری ہے، حکومت و اقتدار ہے، ولایت کے مراتب ہیں، یہ اقتدار، حکومت، ولایت، تمام چیزیں سب کچھ خدا کے یہاں آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب آپ کے لیے ہی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا کلام آگے کیا ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ایک ابھی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم نے دیکھا، صرف شان نزول میں سورۃ علم نشرح کا جو شان نزول ہے اس کو دیکھا۔ اب اگر صرف اسی ایک صورت کے شان نزول پر ہی حضور علیہ السلام کی شان بیان کی جائے تو بہت شان ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھ کر جو آیت ہے پہلی علم نشرح لک صدرک اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ان کو خلیل بنایا تو ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف بخشا تو آپ کو ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے روح القدس بنایا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو کل کائنات پر، پوری دنیا پر بادشاہت دی تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ اب یہاں مراد سمجھانے یہ دیکھو تمام چیزیں ذکر کی گئی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء، ان کو عطا کی ہوئی نعمتیں، ان سب کے بدلے میں اللہ پاک نے ایک ہی چیز ذکر فرمائی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا بھر کی بادشاہت ملنا، یہ سینہ کھول جانا اس دنیا بھر کی بادشاہت سے اونچی بات ہے، اونچا رتبہ ہے۔ کیا یہ سینہ کھول دینا، اس کو کہتے ہیں شرح صدر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرح صدر عطا ہونا۔ قرآن شریف کی آیت میں بھی یہی لفظ ہے علم نشرح، اے محبوب کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا؟ اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، علم نشرح لک صدرک۔ اچھا یہاں پر ایک علمی لحاظ سے ایک نقطہ ہے، جو گرامر کے حساب سے اگر بات سمجھتے ہوں گے تو ان کو یہ نقطہ سمجھ آئے گا۔ عربی گرامر میں لفظ ہے علم نشرہ، یہاں نشرہ میں لفظ نون جو شروع میں آیا ہے یہ فعل علامت کی مضارع ہے، اور مضارع کی علامت ہے، نشانی ہے، اور اس میں استمرار پایا جا رہا ہے، اور جب استمرار ہو تو وہ بات مسلسل ہوتی ہے، یعنی ایک دفعہ ہو کے ختم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کا سینہ اے محبوب کھول دیا، تو صرف ایک دفعہ کھول دیا بس بات رک نہیں گئی، بلکہ مسلسل استمرار کے ساتھ مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور تا قیامت یہ بڑھتا رہے گا۔ تصور کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک، ختم یہ نبوت کا جو سلسلہ تھا، جب نبوت آپ کو عطا کی گئی آپ نے اعلان فرمایا، اس وقت 10 سال نبوت کا سلسلہ تھا، تب یہ صورت نازل ہوئی، اور جب 63 سال حضور کی عمر مبارک پہنچی تو تب سوچو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کا سینہ کتنا زیادہ وسیع کر دیا، کتنا زیادہ آپ کو شرح صدر عطا کر دیا، کیونکہ اس میں استمرار ہے تو مسلسل اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، اور یہی جب سینہ کھول دیا گیا، سینہ کھل گیا تو اب اس کے فوائد کیا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کو شرح صدر عطا کیا، تو فائدہ کیا ہوا؟ اب اس کا فائدہ سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تجلی برداشت نہ کر سکے، آپ بے ہوش ہو گئے، تجلی صرف دیکھی۔ جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ پاک نے شرح صدر عطا فرمایا، پھر حضور نے صرف تجلی نہیں دیکھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مکمل ذات باری تعالیٰ کو اور معراج کی شب آنکھوں سے دیکھا، اور آپ پر ذرا بھی اس کا اثر نہ ہوا۔ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس طرح تجلی کا وہ اثر نہیں ہوا کہ آپ پر کوئی بہت بوجھ بھاری ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، انہوں نے دیکھا، آنکھ نے دیکھا تو آنکھ ذرا سا جھپکی بھی نہیں، آنکھ ذرا بھی نہیں جھپکی۔ یہ وہی شرح صدر ہے، یعنی آپ کا سینہ کھول دیا تو اب آپ کے سینے میں وہ طاقت رکھ دی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار بھی کریں تو آپ کے ذرا سا بھی اوسان خطا نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے سینے مبارک میں وہ طاقت رکھ دی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا نہیں فرمائی، انہوں نے تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف تجلی کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کو ہی دیکھا،
اور مکمل ذات باری تعالیٰ کو دیکھا۔ حدیث میں اس پر اور بھی کئی ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں۔ حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو رب تعالیٰ کا دست قدرت میں نے اپنی پشت پر اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہے الم نشرح لک صدرک، یہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو وہ شان عطا کی، ووضعنا عنک وزرک، آپ سے بوجھ کو اتارا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ توڑی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج کے جمعۃ المبارک کے بیان میں ہم نے سورۃ الم نشرح، اس کا شان نزول، اس کی کچھ تفسیر اور پہلی آیت مبارکہ کے بارے میں اور اس کے ساتھ احادیث سنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو یہ جو آیت کا ترجمہ تھا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کو شرح صدر عطا فرمایا، اگلے جمعہ کو ہم سنیں گے شرح صدر کیا ہوتا ہے، شرح صدر کی قسمیں کتنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں جو مزید آیات ہیں، احادیث ہیں، وہ ہم سنیں گے۔ ویسے تو حضور کی شان اتنی بلند ہے کہ شاعر نے کہا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، شیوخ، بہت سارے علماء نے آپ کی شان بیان کی، کتابیں لکھی، کتابیں لکھ لکھ کے وہ بوڑھے ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، لکھ لکھ کے قلم ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، زندگیاں ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوا، ایک باب کہتے ہیں ایک چیپٹر کو، ایک حصہ بھی پورا نہیں ہوا، آپ کی کل شان تو بہت زیادہ ہے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما